السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک اور خاتون کا بھی حسن خاتمہ کے حوالے سے واقعہ سنا ہے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی دنیا میں زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ اور دوستو، یہ خاتمہ ایمان پر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ جو ہماری اصل زندگی ہے اس کا آغاز ہی اس دن ہونا ہے جس دن ہماری یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے ایک اللہ والے سے درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ بھائی، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ سب کے سب ساری زندگی اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہر وقت ان کو یہی فکر لگی رہتی۔ تو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک پرنسپل ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ انتہائی سادہ اور کوئی ان کی ظاہری تعلیم نہیں تھی۔ ان کو ہم نے زندگی بھر یہ دیکھا کہ ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد اور قرآن پاک کی تلاوت، بس سارا دن ان کے جو اعمال تھے ان میں یہ دو عمل کثرت کے ساتھ تھے۔ تلاوت قرآن میں نظر آتی یا کلمہ طیبہ کے ورد میں نظر آتی۔ انہیں کسی خاتون نے یہ کہا کہ تم 1.25 کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس امانت رکھ دو اور اللہ سے یہ درخواست کرو کہ یا اللہ، یہ جو میرا کلمہ ہے مجھے آخری وقت نصیب فرمانا۔ تو بس انہوں نے یہ عمل کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے 1.25 کلمہ پڑھ کر اپنے خاوند یعنی ان کے والد کی روح کو بھی ایصال ثواب کیا۔ تو بس یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ جب ان کے آخری دن قریب آئے تو چند دن کے لیے ان کے ہوش اور حواس ختم ہو گئے، یعنی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مگر اس حالت میں بھی ان کو جو بھی دیکھتا تو وہ بار بار اٹھتی اور کہتی کہ میرے جو کلمہ ہے وہ میں مسجد میں رکھا ہوں اور قرآن پاک کو میں اوپر رکھا ہوں۔ بار بار اٹھتی اور یہی 2 کلمے ان کی زبان سے نکلتے۔ تو گھر والے پوچھتے کہ اماں آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو یہی کہتی کہ میرے کلمہ پڑے ہیں مسجد میں رکھا ہوں اور قرآن پاک کو اوپر رکھا ہوں۔ تو اس کے علاوہ یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں، اس کے علاوہ اور کوئی کلمات ان کی زبان سے نہیں نکل رہے۔ اور آخری 3-4 دن قوما میں رہیں، تو پھر جب ان کا آخری وقت آیا تو سارے گھر والے گواہ ہیں کہ انہوں نے کلمہ پاک پڑھا
اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تو دوستو کتنا حسین خاتمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتے ہوئے وہ اپنے اللہ سے جا کے ملی۔ تو دوستو ہم بہت بھول گئے اور بہت بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا میں جس چیز کی فکر ہوگی مرتے وقت بھی وہی باتیں سامنے آتی ہیں۔ کئی حفاظ کرام جنہوں نے اپنی زندگی قرآن پاک کی تعلیمات میں گزاری بسر کی، آخری وقت ایسے کئی واقعات ہیں کہ انہیں اور کچھ بھی ہوش نہیں تھا، لیکن وہ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی کلام پاک کا کوئی حصہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کلام پاک کا کوئی حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو ترجیح دے رکھی ہے۔ اپنا جو بھی کام دنیا کا بھی کرتے ہیں اسی نیت سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تو دوستو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائیں